कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये सुना है कि अब जो बवासीर है उसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए क्योंकि बवासीर का ऑपरेशन कामयाब नहीं है, ये दोबारा हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, देखें जो बवासीर है, जो हेमोरॉइड्स हैं या पखाने की जगह की जो मुख्तलिफ और बीमारियाँ हैं जो मैंने आपके सामने अभी उनको बयान किया, एनल फिशर है, फिस्टुला है, ये सारी वो बीमारियां हैं जो बीमारियों का मंबा जो है, बीमारियों की जो वजह है वो कॉन्स्टिपेशन है, वो कब्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम सलानी। हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर ज़ीशान सरवर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज की वीडियो है सेकंड पार्ट हमारा बवासीर के हवाले से। डॉक्टर साहब आज की वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल जाए, उसके बाद हम आप लोगों को कहेंगे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर साहब क्या होने जा रहा है आज का? हम एक ये सीरीज़ बना रहे हैं वीडियोस की जो कि बवासीर, जो कि पखाने की जगह से जो रिलेटेड जो मसाइल हैं, जो हम सर्जन्स के पास आते हैं, तो उसकी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम बेसिकली बवासीर पे बात करेंगे। बवासीर क्या है, पखाने की जगह की मुख्तलिफ बीमारियाँ क्या हैं, कुछ मिथ्स हैं इस चीज़ के बारे में, उसके बारे में भी बातें होंगी, और कुछ ऑपरेशन के बारे में बातें होंगी। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बवासीर के ऑपरेशन जो है ना, वो ऑपरेशन के रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। तो ये आज की वीडियो इंशाल्लाह इसके बारे में हम बातें करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी तो आपका जो मसला है बवासीर वाला वैसे ही हल हो जाएगा। इससे पहले कि हम आपको डिटेल की तरफ लेकर जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो बवासीर है क्या है? नहीं, बवासीर जो है ना, बेसिकली ये भी एक हमारी पॉपुलेशन में एक मिथ है। मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोग मिलते हैं तो हर बंदा आके मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा अपना परसेप्शन ये है, मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी पॉपुलेशन में हमारे लोग पखाने की जगह की हर बीमारी को उसका नाम उन्होंने बवासीर रखा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। पखाने की जगह की बीमारियां एक से ज़्यादा हैं, उनकी नौइयत एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनका तरीका इलाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पखाने की जगह की हर बीमारी को बवासीर का नाम नहीं देना चाहिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही पखाने की जगह पे कोई मसला महसूस करें तो आप अपने मौलिद से, सर्जन से ज़रूर मशवरा करें, उससे ज़रूर मुआयना कराएं ताकि आपकी दुरुस्त तशख़ीस हो सके और उसके मुताबिक उसका इलाज हो सके। जब इस तरह से काम नहीं होता तो हम जो मरीज़ है वो डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम ले लेता है, और कई दफ़ा कुछ बीमारियां इस तरह की हैं कि जिसमें वक्त का ज़्यादा गुजर जाना वो मरीज़ के लिए ज़्यादा उसकी बीमारी को बढ़ा भी देता है। पखाने की जगह की मुख्तलिफ बीमारियां हैं। बवासीर, जिसको उर्फ़ आम में लोग बवासीर कहते हैं, साइंस की ज़ुबान में बेसिकली उसको हेमोरॉइड कहा जाता है, जिसमें कुछ मौके बन जाते हैं, और वो मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें दर्द तो नहीं होती लेकिन है कि पखाना करते हुए खून के कतरे गिरते हैं, जिसको उर्फ़ आम में लोग बवासीर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली साइंस की ज़ुबान में इसको हेमोरॉइड्स कहा जाता है। इसी तरह एक और बीमारी है जिसमें पखाने वाली जगह पर एक जख्म बन जाता है, एक कट लग जाता है, वो किसी सख्त पखाना आने की वजह से ऐसे होता है, और वो इसको एनल फिशर बोला जाता है। और ये इस बीमारी में पखाने वाली जगह पे बंदे को बहुत शदीद दर्द होती है, पखाना करने का खौफ होता है कि मैं इतनी दर्द में कैसे पखाना करूँगा। फिर इसी तरह से एक और बीमारी है जिसमें पखाने वाली जगह के साथ कोई एक आधा और सुराख बन जाता है। ये एक सुराख, इस सुराख से पानी, रेशा और गंदा खून निकलता रहता है, तो इस बीमारी को एनल फिस्टुला बोला जाता है। इसी तरह से हम बड़ी आंत का सरतान कहते हैं। पखाने की जगह पर भी बड़ी आंत का सरतान भी हो सकता है, जिसको उर्फ़ आम में कैंसर भी कहा जाता है। तो ये भी बीमारी हो सकती है। अब आप ध्यान में रखें कि ये सारी बीमारियां हैं जो पखाने की जगह की हैं, लेकिन उर्फ़ आम में इन सारी बीमारियों को लोग बवासीर समझते हैं, लेकिन इसमें समझें कि इसमें कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मैं बात को दोबारा रिपीट करूंगा आपके सामने कि जब भी पखाने की जगह का कोई मसला हो तो बजाय ये कि हम उसको बवासीर समझें और उसका बवासीर समझ के इलाज शुरू कर दें अपने तई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर्जन से या अपने मौलिद से ज़रूर मिलें, उससे मुआयना कराएं, दुरुस्त तशख़ीस कराएं
تاکہ آپ کا صحیح اور پراپر طریقے سے علاج ہو سکے۔ معاشرے میں یہ چلتا آ رہا ہے کہ کچھ اگر کسی کو بواسیر تھی، اس نے کوئی میڈیسن کھائی، جب میڈیسن کھا لی اس سے اس کو آرام مل گیا، تو ابھی اس کے دوست کو وہ مسئلہ ہے، دوست کو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے یہ میڈیسن کھائی تھی تو آپ بھی یہ میڈیسن کھائیں، تو وہ میڈیسن بھی شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس کو وہ میڈیسن کھانی چاہیے یا کیا اس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال۔ دیکھو یہ جو میں نے پہلی بات آپ کو ایکسپلین کی، اسی میں اس کا جواب بھی نکلتا ہے کہ جو میں آپ کو دوبارہ وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بواسیر ایک متھ ہے ہماری پاپولیشن میں۔ ہمیں اپنی بیماری کی صحیح تشخیص کرنی ہے اور بیماری کا اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے۔ ہمارے دوست کو کچھ مسئلہ تھا، ہم نے اس سے بات کی، اس نے جو بھی اس نے علاج کیا ہم نے پکڑ کے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ڈاکٹر نہیں تھے، مریض ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تشخیص نہیں کر سکتا۔ اب اس سے نقصان یہ ہوگا کہ مریض 6 مہینے وہ والا نسخہ استعمال کرتا رہے گا جو اس کے دوست نے استعمال کیا، اور 6 مہینے کے بعد بھی جب وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا اس کو دکھانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے میں وہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہو یا اتنی بگڑ چکی ہو کہ سرجن کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے نہ رہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر بیماری دوسرے سے مختلف ہے، اور پخانے کی جگہ کی ہر بیماری کا نام بواسیر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو آپ کو اپنے سرجن سے ملنے کی ضرورت ہے، اس سے معائنہ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی درست تشخیص ہو سکے اور تشخیص کے مطابق اس کا علاج ہو سکے۔ بالکل سر، اس کے علاوہ یہ سب ایک اور میں نے خود ریسرچ بھی کی اور میں نے سنا بھی ہے کہ جو بواسیر کا آپریشن ہے کہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہیے۔ یہ میں نے ریسرچ اس لیے کی کہ لوگوں سے سوالات پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ بواسیر کا علاج نہیں کروانا چاہیے کیونکہ یہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سرانی، آج کی ویڈیو نہ دیکھو، ساری ایک ہماری پاپولیشن کی ڈفرینٹ متس ہیں جس کے بارے میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے بڑی ہیں امپورٹنٹ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہم یہ جو سوچ رہے ہیں اس میں کیا سچائی ہے اور کیا اس میں غلط بات ہے۔ جیسے آپ نے بات کی، یہ ایسی ہی بات مریض آ کے میرے سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ اب جو بواسیر ہے اس کا آپریشن نہیں کرانا چاہیے کیونکہ بواسیر کا آپریشن کامیاب نہیں ہے، یہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، دیکھیں جو بواسیر ہے، جو ہیمورائڈز ہیں یا پخانے کی جگہ کی جو مختلف اور بیماریاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ان کو بیان کیا، اینل فشر ہے، فسٹلا ہے، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو بیماریوں کا منبع جو ہے، بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ کانسٹیپیشن ہے، وہ قبض ہے۔ تو ہم لوگ جب آپریشن کرتے ہیں تو ہم آپریشن بیسیکلی ہیمورائڈز کا، بواسیر کا آپریشن کر رہے ہیں، ہم آپریشن اینل فشر کا کر رہے ہیں، ہم آپریشن اینل فسٹلا کا کر رہے ہیں، ہم اس بیماری کا آپریشن کر رہے ہیں جو کہ اس قبض کے ہونے کی وجہ سے بن گئی۔ ہمارا آپریشن قبض کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے آپریشن کرنے کے بعد مریض یہ سمجھتا ہے کہ جی اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اب میں جو مرضی کرتا پھروں، وہ اپنی قبض کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ تو قبض جب رہتی ہے تو 5 سال 10 سال گزرتے ہیں تو وہی بیماری ان کو دوبارہ پھر ہو جاتی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی قبض کو اگر کنٹرول کریں گے تو یہ بیماری سے جان چھٹے گی، نہیں تو یہ بیماری بار بار ہوتی رہے گی۔ میں دوبارہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپریشن جو ہے وہ قبض کے لیے نہیں ہوا، جو ایکچوئل وجہ تھی بیماری کی، قبض کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہو گئی، جو پیچیدگی پیدا ہوگی، ہم آپریشن اس چیز کا کر رہے ہیں۔ اگر آپ قبض کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ بیماری دوبارہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپریشن فیل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبض کی ہماری جو احتیاط تھی بیسیکلی وہ فیل ہوئی ہے۔ آپریشن تو اپنی جگہ پر ہوا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن جو ہے وہ کروائیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ آپریشن یہ میں ہمیشہ اپنے مریض کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہے پخانے والی جگہ کے آپریشن، کچھ جگہوں پر ایک فیس پر جا کر اس کا حل آپریشن ہی ہوتا ہے اور آپریشن کے بغیر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن پخانے والی جگہ کے جو آپریشن ہے یہ بہت تکلیف دہ آپریشن ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس تکلیف کا علاج صرف نیم گرم پانی میں بیٹھنا ہے۔
دوائیاں ضرور ہیں جس سے درد کی شدت میں کمی ہوگی، لیکن اس درد کا علاج الٹیمیٹلی پانی میں بیٹھنا ہے۔ تو پانی میں بیٹھیں گے تو یہ درد بہتر ہوگی اور یہ کام بہتر ہو سکے گا۔ سر پانی کی بات کر رہے ہیں، پانی میں بیٹھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے، کیا اس میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ پانی میں بیٹھنے کو مطلب سمجھیں، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ جی پانی میں بیٹھنا ہے تو میں پانی میں نمک ڈالوں، پائڈین ڈالوں، کیا ڈالوں؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ پانی جو ہے نا وہ صرف ایک ٹکور کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جیسے ہمارے گلے میں خراش ہو رہی ہوتی ہے، گلے میں درد ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم لوگ پانی، نیم گرم پانی سے غرارے کرتے ہیں، تو یہی کانسیپٹ، یہی نظریہ ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم نیم گرم پانی سے ٹکور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی پائڈین یا کوئی ایسی کوئی نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف نیم گرم پانی کی ٹکور چاہیے، اور یہ بھی پانی کی ٹکور چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو گرم جو بوٹل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ٹکور کر لیں، اس ٹکور کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ٹکور کا فائدہ نیم گرم پانی سے ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ، عجیب سی جگہ ہے جہاں پر بیسیکلی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن درد ظاہری بات ہے، درد ہوتی ہے۔ جس طرح سے دانت کی درد ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی بندے کو میں کہاں سے دباؤں تو مجھے سکون ملے گا، اسی طرح سے پخانے کی جگہ کی درد ہے، لیکن ہے کہ مینیجیبل ہے، دوائیوں کے ساتھ بہتری ہوتی ہے، اور الٹیمیٹ حل جو ہے وہ نیم گرم پانی میں بیٹھنا ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ بے شک سارا دن پانی میں بیٹھے رہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن درد کا علاج نیم گرم پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں اس جیسا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جو پارٹ ہے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ اس سے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل میں چیز کیا ہے، جو ہم چیزیں سوچتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ ایکسپرٹ رائے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ٹھیک ساتھ اپنے میزبان غلام سلانی اور ڈاکٹر ذیشان سرور کو دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ